عزیزان گرامی یقیناً ایام عزا ہے، ایام عزا میں خاص طور پر شیطان کا غلبہ زیادہ رہتا ہے، یا حربہ زیادہ رہتا ہے، یا حملہ زیادہ رہتا ہے. اور ساتھ میں ہمیشہ یاد رکھیں یہی محرم جب آتا ہے تو شیطان کے ساتھ ساتھ وقت کے یزید کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے عزاداروں کو کمزور کرنے یا عزاداروں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا حقیقی حسینی بن کر اپنے اتحاد کو باقی رکھنا، کبھی کسی یزیدی اور کبھی کسی شیطان کو اتحاد کے بیچ میں گھسنے مت دینا. لہذا انشاءاللہ ہمیشہ میری دعا ہے عزاداروں کے لیے، آپ جہاں رہیں گے امام زمانہ علیہ السلام کا دست شفقت آپ کے سر اوپر ہے. ہمارے پڑوسی ملک کی ہم خبر اکثر سنتے ہیں نا، یہ ایام آزاد آتے ہیں، کبھی آزاد خان میں گولیاں چلتی ہیں، کبھی آزادہ جب ماتم کرتے ہیں تو گولیاں چلاتے نظر آتے، تو شہید ہوتے نظر آتے ہیں. ہم نے پاکستان کی تو بہت خبریں سنی تھی، لیکن ہمارے ہندوستان میں ایسی خبریں سننے کو کبھی نہیں ملتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا دیش مہان ہے، میرا دیش امن و شانتی کا دیش ہے، میرا دیش گاندھی جی کا دیش ہے. اس دیش میں ہمیشہ پیار و محبت بانٹا جاتا ہے، یا دشمنی بانٹی نہیں جاتی ہے. لیکن عزیزان گرامی، لیکن کل ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس کے بعد ہر عزادار تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر رو رہا تھا. وہ کرگل کے ایک گاؤں میں ہرداس کے علاقے میں یہاں پر ایک واقعہ ایسا پیش آیا جو ہم کرگل جیسی پاک سٹی پر، آل محمد کی سٹی پر ہم تصور نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس سے آپ کو یہ تو سمجھنا پڑے گا، آج بھی وقت کے یزیدی عزاداروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وقت کے عزاداروں کے ساتھ عزاداری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کرگل جیسی جگہ پر ہم تصور نہیں کر سکتے تھے جہاں پر عالم مبارک سے جو ہمارا عقیدہ اس سے جڑا ہوا ہے، ہمارے جذبات عالم مبارک سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن کل ہم نے ہرداس کے گاؤں میں خبر آپ سوشل میڈیا میں دیکھا کہ رات کے وقت وہاں پر علم جو امام حسین کے علم سجے ہوئے تھے، علمدار عباس کے علم دونوں طرف سے بیچ پہ لگے ہوئے تھے. رات کو شیطانوں نے آ کر، عزاداری کے دشمنوں نے آ کر، وقت کے یزیدیوں نے آ کر ان علم مبارکوں کو اتار کر دریا میں پھینک دیا. ہمارے جذبات جڑے ہوئے ہیں ان علموں سے. رونا آتا ہے، میں کس سے گلا کروں، کس سے شکایت کروں. لیکن اتنا سمجھ لینا وقت یزید آج بھی آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے دیش میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن کرگل کے ایڈمنسٹریشن کی اتنی بے بسی ہے، اتنی فیلئر کے ساتھ اتنی بے بسی ہے، 24 گھنٹے گزر گئے ابھی تک ان مجرموں کا پتہ نہ لگا پائے. فیل ہو گئے کرگل ایڈمنسٹریشن. میں عزاداروں سے کہوں گا صرف علم کی بے حرمتی نہیں ہوئی ہے، صرف علم کو پانی میں پھینکا نہیں گیا ہے، بلکہ تمام حسین کے ماننے والوں کو پانی میں ڈبایا گیا ہے. ہم ایسے واقعات کی صرف مذمت نہیں کریں گے، یہ واقعہ صرف مذمت تک محدود نہیں. اگر اس کی تحقیق نہ کی جائے اور ان ملزمین کو سلام نہ لایا جائے، جہاں جہاں پر بھی حسینی بستے ہیں انشاءاللہ ان قریب ہم سب ڈال دیں گے اور روڈوں پر آ کر ایڈمنسٹریشن کی فیلئر کے اوپر ہم احتجاج کریں گے. ایسے واقعات ہم سے برداشت ہونے والے نہیں ہیں. آج کے علماء میں بہت سے لوگ ملیں گے جو مذمتی بیان سے کام چلاتے نہیں. مذمتی بیان ایسے کاموں کے لیے نہیں ہے. علم مبارک کی بے حرمتی ہوئی ہے، لہذا ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا. میں کرگل کے ایڈمنسٹریشن سے کہنا چاہوں گا جلد از جلد تحقیقات کی جائے اور جن لوگوں نے عالم غازی عباس کو ہاتھ لگایا ہے ان کے ہاتھوں کو سب کے سامنے لا کر ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے. زندہ زندہ عزیزان گرامی، یقیناً ہم کل سے گریہ کر رہے ہیں. میری ماں بہن کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کتنا رو رہی، فریاد کر رہی ہے. وہ صرف گاؤں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہرداس کا مسئلہ نہیں ہے. عالم اسلام میں جہاں شیعت بستے ہیں یہ تمام شیعوں کے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے. لہذا دار و تبلیغ کی
چاہیے، ایسے یزیدیوں کو ان کے ہاتھ پیر کاٹ دینے چاہیے تاکہ کوئی دوسرا یزید ہماری طرف نظر اٹھا نہ سکے۔ ہمارا دیش ہمیں آزادی دیتا ہے کہ ہم اپنے حساب سے آزاداری کریں، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ اگر ہمارے علم سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، گھروں میں بیٹھے رہو، ایام ادا ختم ہونے تک گھر کے باہر نہ آؤ۔ علم سے اگر تمہیں تکلیف ہے سفر کرنا چھوڑ دو، لیکن ہمارے دیش ہندوستان میں اس طریقے سے آزادی بے حرمتی کی جائے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا میں مذمت کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ کرگل گیٹ مسجد سے جلد از جلد تحقیقات کریں، صرف وعدوں سے کام نہ چلائے، صرف لوگوں کو گالی بات کھلا کر کام نہ چلائے، بلکہ حقیقت میں باہر آئیے۔ ہم مجروح ہو گئے ہیں، ہمارے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے۔ اگر آج ایک یزید کو نہ روک پائے، کل پھر ہزاروں یزید ہوں گے، اور جب جب بھی یزید سامنے آئے گا، کربلا سامنے آئے گی، جانے جائیں گی، اور وقت حسین ہی ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ لہذا انشاءاللہ مجھے امید ہے کرگل گیٹ مسجد پر نظر کرے گی اور جلد از جلد ان دشمنوں کو سرعام سب کے سامنے لائے گی۔ میری دعا ہوگی خدایا جہاں بھی حسینی بستے ہیں، جہاں بھی عزادار بستے ہیں، ان سب کی جان مال عزاداروں کی حفاظت فرما۔ خدایا پرچم اسلام پرچم حسینیت ہمیشہ بلند فرما۔ دشمن اسلام، دشمن آزاد، دشمن حسینیت جہاں بس رہے ان سب کو نصف و نابود فرما۔ خدایا امام عاصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔